السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی خیر و برکت میں، اپنی رحمتوں میں، عافیت اور سلامتی میں رکھے، ہر شر سے بچا کے رکھے، ہر خیر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام، پیارے نام، عظیم نام اور اس کی عظیم صفات کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور آج اس کے ناموں میں سے بہت ہی اہم نام ہے جس کے زندگی پر بڑے گہرے اثرات ہیں۔ اس کے ایسے نام کو دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے القوی۔ تو اللہ عز و جل جو عظیم رب ہے، جس کی اعلیٰ صفات ہیں، جس کے جمیل افعال ہیں، جس کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں، وہ القوی ہے، وہ القادر ہے، القاہر ہے، الذی بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں ہر طرح کی بادشاہت ہے۔ رب العزت نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑا برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو قوی اپنی قدرت سے پہچانا جاتا ہے، اس کی قوت، اس کی قدرت ہے۔ القوی وہ ہے جو زور آور ہے، جس کو مکمل قدرت اور طاقت حاصل ہے، جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور جس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اس کے احکام اور فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اپنی وحدانیت اور آیات کا انکار کرنے والوں کو وہ کڑی سزا دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادشاہ حقیقی ہے، اس کے بہترین نام ہیں، اس کی اعلیٰ صفات ہیں، خوبصورت افعال ہیں، اور اس کے لیے آسمانوں اور زمین میں بہترین مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت اصل توحید اور ایمان کا حاصل ہے۔ عمومی طور پر دیکھیں تو فقہ یعنی دین کی سمجھ کی دو قسمیں ہیں، ایک فقہ القلوب ہے اور دوسرے فقہ الجوارح۔ فقہ القلوب سے مراد ہے توحید، ایمان اور اللہ تعالیٰ، اس کے اسماء و صفات اور افعال کے یقین کا علم۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ آپ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی بخشش مانگیں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانوں کو بھی۔ جہاں تک فقہ الجوارح کا تعلق ہے تو یہ ان اعمال کا علم ہے جو جوارح سے متعلق ہیں، جیسا کہ ذکر، دعا، نماز، روزہ، زکوٰۃ
اور اسی طرح کے دیگر وہ اعمال جو جوارح یا زبان کے ذریعے ادا کیے جاتے ہیں۔ دین کی سمجھ میں فقہ کی یہ دونوں قسمیں شامل ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام آئے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اس کی آیات ان پر پڑھی جائیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی سچے ایمان والے ہیں۔ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے درجات ہیں اور بخشش ہے اور عزت کا رزق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور دین کی سمجھ میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم اللہ عز و جل کی معرفت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ کے معنی کے اعتبار سے ان کی 6 قسمیں ہیں۔ وہ اسماء جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ، الالہ، الحی القیوم، الواحد، الاحد، الحق، الاول، الآخر، اور اسی طرح کے دیگر نام جو اللہ تعالیٰ کی معرفت پر دلالت کرتے ہیں۔ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کی معرفت حاصل کرے، کیونکہ وہ ایک ہی معبود واحد کی عبادت کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اور وہ اسی ایک الواحد کا غلام ہے۔ دوسرے وہ اسماء ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بادشاہ ہونے، اس کے ملک، اس کی قدرت اور قوت پر دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ الملک، العزیز، الجبار، المہیمن، القہار، القوی اور القادر جیسے نام ہیں۔ تیسرے وہ اسماء ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق، ایجاد اور امداد پر دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ الخالق، الباری، المصور، الرزاق، الوہاب، الکریم۔ تو جب بندہ یہ پہچان لیتا ہے کہ اس کا رب الخالق، الباری، الوہاب ہے تو وہ اسی ایک کی عبادت کرتا ہے اور اس کے سوا دوسروں کی طرف التفات نہیں کرتا۔ اور چوتھے وہ اسماء ہیں جو علم اور احاطہ پر دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ السمیع، البصیر، العلیم، الخبیر، الرقیب، الشہید، الحفیظ، المحیط ہے، اور اسی طرح کے دیگر نام جو اللہ تعالیٰ کے کمال علم اور اپنی تمام مخلوقات کے کامل احاطہ کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ اور پانچویں وہ اسماء ہیں جو عفو و درگزر، رحمت، مغفرت پر دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ الرب، الرحمن، الرحیم، الرؤوف، الحلیم، الحمید، الشکور، النصیر، القریب، المجیب، العفو، الغفور، اور اسی طرح کے دیگر نام ہیں۔ اور چھٹے وہ نام ہیں، وہ اسماء ہیں جو ہدایت اور بیان پر دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ الہادی، المبین، الوکیل، الکفیل، اور اسی طرح کے دیگر نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین نام اور اعلیٰ صفات ہیں۔ بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ ان ناموں کو سمجھے اور اپنے رب کو پہچانے تاکہ وہ اس معرفت کے مطابق اپنے رب کی عبادت کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ القوی ہے، تو لازم ہے کہ جو کلام
العظیم کے بارے میں ہو وہ عظیم ہو، جو کلام الکبیر کے بارے میں ہو وہ کبیر ہو، جو کلام القوی کے بارے میں ہو وہ قوت والا ہو۔ تو ہمارا رب القوی ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے سوا سب مخلوقات کمزور ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب وہی زور والا زبردست ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ القوی ہے، جو قوت کے خزانوں کا مالک ہے، جس سے زیادہ قوت والا کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے سوا ہر ایک کے مقابلے میں القوی، العزیز اور الغالب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ القوی ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اس کے سوا سب اس کی مخلوق ہیں اور کمزور ہیں۔ وہ القوی ہے جس نے ہر قوت والے کی قوت کو تخلیق فرمایا، جیسا کہ سورج کی قوت، چاند کی قوت، آسمانوں کی قوت، زمین کی قوت، عرش کی قوت، کرسی کی قوت، پہاڑوں کی قوت، ہوا کی قوت، سب اسی کی تخلیق ہے۔ آپ امیجن کیجئے سورج کی قوت، آج آپ کہتے ہیں ایٹامک انرجی، اور اقبال کہتا ہے لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، یعنی جو خورشید کا، سورج کا لہو ہے، انرجی، وہی ایک ایٹم میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو قوت ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ چاند کی قوت کو دیکھیے، جو آکسیڈائزیشن سمندروں میں ہوتی ہے، چاند کتنی دور ہے لیکن سمندر کی تہوں تک اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر آسمانوں کی قوت ہے، زمین کی قوت ہے، اور عرش کی قوت، جسٹ امیجن، کرسی کی قوت، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس قدر قوت والا ہے۔ تو وہ ذات ہے جس کے لیے ساری قوت، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ان القوت للہ جمیعا، بے شک قوت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے افعال میں القوی ہے، یعنی نہایت قوت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ القوی ہے جس پر کوئی غلبے والا غالب نہیں آ سکتا، جس کی قضا کو کوئی رد کرنے والا رد نہیں کر سکتا، وہ جو کامل قدرت والا ہے، جسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، وہ قوت تام رکھتا ہے اور اسے کبھی بھی عجز لاحق نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں، اور ہمیں کچھ بھی تھکان نہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ القوی ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، کوئی اس کے فیصلے کو رد کرنے والا نہیں، کوئی اس کے حکم کا تعاقب کرنے والا نہیں، کوئی اس کے امر پر غالب آنے والا نہیں۔ وہ اپنی ذات اور اپنے اسماء و صفات کے کمال کی وجہ سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہے اسے پورے طور سے کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت القوی ہے، وہ نہایت قوت والا، نہایت زبردست ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے، جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے
موت دے دیتا ہے۔ یا اللہ تو قوت والا ہے، عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ ہمیں ذلیل ہونے سے بچا لینا اور ہم سب کو عزت عطا کرنا۔ اور یا اللہ عطا تیری ہے۔ یا اللہ تو ہم سے اپنے رزق کو، الہی اپنے دین کو، الہی اپنے کلام کے فہم کو روک نہ لینا۔ یا اللہ ہمیں عمل صالح سے روک نہ لینا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں دعوت اللہ سے روک نہ لینا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں تعلیم دینے سے روک نہ لینا۔ اور آپ سے استدعا ہے یا اللہ علم کو ہم سے روک نہ لینا۔ الہی تو کثیر العطا ہے، ہم سب کو علم عطا فرما دے۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا دے۔ یا اللہ ہم سب کو علم میں بڑھا دے۔ یا اللہ تو ہمارے لیے وحی الہی کا علم آسان کر دے، تو حدیث رسول کا علم آسان فرما دے۔ یا اللہ تو سیرت کا علم حاصل کرنا آسان فرما دے۔ یا ارحم الراحمین تو جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں چھوڑے ہوئے میں سے نہ بنا دینا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین تو ہمیں دنیا کے لیے نہ چھوڑ دینا۔ یا ارحم الراحمین تو ہمیں بھٹکنے کے لیے نہ چھوڑ دینا۔ یا ارحم الراحمین تو ہمیں جہنم کے لیے نہ چھوڑ دینا۔ یا اللہ تو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دینا۔ یا اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لینا۔ یا اللہ ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جنہوں نے راستہ گم کر دیا۔ یا ارحم الراحمین زندگی تیرے ہاتھ میں ہے، موت تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ موت کے وقت تک ایمان نصیب کرنا۔ آمین ثم آمین۔ رب العزت کا فرمان ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اب کہہ دیجئے یا اللہ بادشاہت کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ سب خوبیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی القوی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ القوی ہے جو آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں وہ زمین پر نہ گر جائے سوائے اس کے حکم سے۔ وہ القوی ہے جو عظیم اجسام کو بھی تھامے ہوئے ہے اور خفیہ ذرات کو بھی تھامے ہوئے ہے۔ تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے اس سے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، اور اگر وہ دونوں اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو ان کو کوئی بھی اس کے بعد روک نہیں سکتا۔ بے شک وہ بردبار بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قوی ہونے کے شعور سے تواضع پیدا ہوتی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے کہا ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور نہ اس سے بھاگ کر کوئی چھوٹ سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ القوی ہے جس کی بادشاہت عظیم ہے، وہ مالک ہے اور ہم سب اس کے مملوک ہیں۔ جب بھی ہم اپنے رب جل جلالہ کی صفات سیکھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری عبادت میں اضافہ ہوتا ہے، ہم اس کی اور زیادہ تعظیم کرتے ہیں اور اس سے اور زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ جل جلالہ وہی بادشاہ حقیقی ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے۔ اس کا فرمان ہے
तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। बड़ा बाबरकत है वो कि जिसके हाथ में तमाम बादशाहत है और वो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल कवी है। जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो वो फ़ौरन अपनी शक्ल और हुजूम के साथ वजूद में आ जाती है। कायनात की हर चीज़ उसकी अज़मत के सामने झुकी हुई है, उसकी मशीयत की पाबंद है और उसके इरादे को पूरा करने के लिए जल्दी करती है। उसका फरमान है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकून फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजऊन। यकीनन उसका हुक्म ये होता है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो वो उसे कह देता है हो जा, तो वो हो जाती है। सो पाक है वो ज़ात जिसके हाथ में हर चीज़ की कामिल बादशाहत है और उसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे। तो अल-कवी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नामों में से एक है। कुव्वत रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात में से ज़ाती सिफ़त है जो उससे कभी दूर नहीं होती। उसकी कुव्वत कभी ख़त्म नहीं होती और कुव्वत उसकी सिफ़त फ़ेलिया भी है, क्योंकि वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है कुव्वत देता है। वो अल-कवी जिस मखलूक को कुव्वत देता है वो कुव्वत वाली हो जाती है, और अगर वो उससे कुव्वत को दूर कर दे तो वो दोबारा कमज़ोर हो जाती है। कि आपने नहीं देखा कुव्वत वाले बीमार हो जाते हैं तो कैसे कमज़ोर हो जाते हैं। पाक है वो ज़ात जो अल-कवी है और सारी की सारी कुव्वत की मालिक है। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु कवी है, नहायत ज़बरदस्त है। उसके हाथ में हवाएं हैं, उसके हाथ में पानी है, उसके हाथ में सितारे हैं, उसके हाथ में सूरज है, उसके हाथ में चाँद है। इस कायनात में जो कुछ है वो उसका लश्कर है। वो जल्ला जलालुहु अपनी ज़ात, अपनी सिफ़ात, अपने अफ़ाल और अपने बादशाहत में अल-कवी है। उसका फरमान है। और क्या वो ज़मीन में चले फिरे नहीं कि वो देखे कि उन लोगों का कैसा अंजाम हुआ जो उनसे पहले गुजरे हैं। हालांकि वो उनसे कुव्वत में ज़्यादा सख्त थे, और अल्लाह ताला कभी ऐसा नहीं कि उसे कोई चीज़ आजिज़ कर दे, ना ही आसमानों में और ना ही ज़मीन में। यकीनन वो हमेशा ही से सब कुछ जानने वाला, पूरी कुदरत रखने वाला है। सवाल ये पैदा होता है कि लोग क्या देखें। हर चीज़ में अल्लाह ताला अल-कवी अल-कादिर की तख्लीक की अज़मत को देखें। उसने आसमान बनाया, ज़मीन बनाई, पहाड़ बनाए, समंदर और दरिया बनाए, हैवानात और नबातात बनाए, जमादात बनाए, धातें बनाई। लोग उन सबको देखें और लोग ये भी देखें कि उस अल-कवी ने ज़ालिमों के साथ क्या किया। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और आपके रब की पकड़ इसी तरह होती है जब वो किसी जुल्म करने वाली बस्ती को पकड़ता है। बिलाशुबा उसकी पकड़ बहुत दर्दनाक, बहुत सख्त होती है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी ज़ात में अल-कवी है, वो अपने अफ़ाल में अल-कवी है, वो अपनी पकड़ में अल-कवी है, वो अपने रोकने में अल-कवी है। अल्लाहु अकबर। कुव्वत वाला अपने कामों में, अपनी पकड़ में, अपने रोकने में कुव्वत वाला है। उसका फरमान है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। उन्होंने अल्लाह ताला की कदर ही ना की जैसा कि उसकी कदर का हक़ है। बेशक अल्लाह ताला यकीनन बड़ी कुव्वत वाला, सब पर गालिब है। तो जो बंदा अल-कवी, अल-अज़ीज़, अल-जब्बार को पहचान लेता है वो उसके लिए तवाज़ु इख्तियार करता है, उसकी किबरियाई के सामने झुकता है और उसकी हैबत और कुव्वत के जलाल के सामने जलील होता है। और जब उसके रब का जिक्र होता है तो वो झुक जाता है और उसका दिल डर जाता है, क्योंकि वो पहचान लेता है कि वो उसका रब है जिसकी वो इबादत करता है, जिसका वो मोहताज है। वो अल-खबीर, अल-अज़ीम, अल-गनी, अल-करीम, अल-कवी, अल-कादिर, अल-काहिर है। उसका फरमान है, बिलाशुबा मोमिन वही हैं
کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے واضح فرمایا ہے کہ وہ القوی ہے، تاکہ ہم اس سے مدد مانگیں اور اس پر توکل کریں۔ اس نے واضح فرمایا ہے کہ وہ القوی القادر ہے، جو کافروں اور سرکشوں کو ہلاک کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، کوئی بھی اس کے سامنے مدافعت کی استطاعت نہیں رکھتا۔ وہ العزیز الغالب ہے، جسے اپنی مخلوق میں سے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، جو اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے انبیاء، رسل اور اولیاء میں سے جس کو چاہے غالب کر دے۔ اس کا فرمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا ہے، سب پر غالب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ القوی ہے، جو جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، چاہے تو کھلا رزق دیتا ہے اور چاہے تو تنگ رزق دیتا ہے اور چاہے تو اوسط درجے کا رزق دیتا ہے۔ کوئی روکنے والا اسے اس سے روک نہیں سکتا جو وہ کرنا چاہے۔ وہ القوی ہے، جس کی عطا کسی کے لیے تنگ نہیں، کیونکہ اس کا عطا کرنا تو صرف کلام کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، اس کا فرمان ہے۔ یقیناً اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم القوی کے ذریعے اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین نام اور اعلیٰ صفات ہیں اور اس کے بڑے بڑے افعال ہیں اور ساری کی ساری قوت اسی کے لیے، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم حق کا اعلان کرنے میں، بھلائی کا حکم دینے میں، برائی سے روکنے میں، دعوت اللہ میں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کی تعلیم دینے میں العزیز الجبار کی قوت سے تقویت حاصل کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ تو بندے جتنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے اوامر کو پورا کرتا ہے، اس کے نواہی سے اجتناب کرتا ہے، جتنی کوئی بندہ اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کی طرف دعوت دیتا ہے، اسی کی مناسبت سے اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر، یقیناً قوی مومن بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت کمزور مومن کے۔ وفی کل خیر، اور خیر تو دونوں میں ہی ہے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کے اسم القوی کی معرفت رکھتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہے تو بندہ اپنے اقوال، اعمال اور اخلاق میں قوی ہو جاتا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ جلد ہی ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ وہ مومنوں پر بہت نرم اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں لوگ زندگی میں سٹرگل کیسے کرتے ہیں؟ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے علم سے، اپنی صلاحیتوں سے،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کی وجہ سے، اس کے القوی ہونے، القادر ہونے، الناصر ہونے کی معرفت کی وجہ سے۔ تو جو معرفت رکھتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرتا ہے، پھر اس کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد فرماتا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اور ایمان والوں پر تو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ تو جب بندہ القوی کو پہچان جاتا ہے تو وہ کمزوروں کی طرف نہیں لپکتا۔ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جب وہ الغنی کو پہچان لیتا ہے تو وہ فقیروں کے دروازے نہیں کھٹکھٹاتا۔ جب وہ الکبیر کو پہچان لیتا ہے تو وہ چھوٹوں کے دروازوں کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا۔ حکم سارے کا سارا اسی الملک العلی العالی کے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے بہترین نام ہے، اعلیٰ صفات ہے اور قابل تعریف افعال ہیں۔ یہ بات بڑی عظیم ہے کہ بندہ القوی کو پہچان لیتا ہے تو اس کی پہچان دینے کے لیے بھی کمزوروں کی طرف نہیں لپکتا، ان کو تعلیم دینے کے لیے، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے۔ تو جب وہ الغنی کو پہچان لیتا ہے تو پھر فقیروں کے دروازے نہیں کھٹکھٹاتا۔ القوی پر ایمان رکھنے والا صغیروں کے دروازے کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا۔ رب العزت کا فرمان ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، بلا شبہ میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ تو القوی پر ایمان لانے کے تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے سامنے تواضع اختیار کی جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قوت کے سامنے اپنی انتہائی کمزوری کا شعور رکھا جائے، کیونکہ مخلوق کے پاس چاہے کتنی ہی بادشاہی، قوت، سلطانی، مال اور اولاد کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی قوت کے سامنے ذلیل اور کمزور ہے۔ اسی شعور کی وجہ سے مومن کے دل میں تواضع پیدا ہوتی ہے، وہ اپنی ذات کی اوقات کو پہچان لیتا ہے اور مخلوق کو ایذا دینے، ان پر ظلم کرنے اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے سے دور رہتا۔ یہی شعور ہے جس کی وجہ سے وہ خود پسندی اور اپنی قوت اور اختیار کے زوم میں مبتلا ہونے سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کیا جائے، کیونکہ وہی تو ہے جسے زمین و آسمان کی کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، جو جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے حکم کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہوتا۔ وہ القوی العزیز ہے جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ مخلوق کی قوت سے روپ نہیں کھانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور کفایت پر اعتماد کرنا چاہیے، جس کا وعدہ اس نے اپنے مومن بندوں سے کر رکھا ہے، کیونکہ کافروں کی قوت، تعداد اور زیادتیاں چاہے کتنی ہی زیادہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہے، ان کی پیشانیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ان کی قوت اللہ تعالیٰ کی قوت کے سامنے کچھ نہیں۔ لیکن اس اعتماد کے ساتھ بھی یہ ضروری ہے کہ ان اسباب کو اختیار کیا جائے جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد اور غلبہ ملتا ہے۔ اور چوتھا، بندوں کا خوف نہ رکھا جائے، کیونکہ وہ تو اتنے کمزور ہیں کہ کسی دوسرے کو تو کیا ہی نقصان یا فائدہ پہنچائیں گے، خود اپنے آپ کو بھی نقصان یا فائدہ پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے۔
اور یہ تسلیم کر لیا جائے کہ نہ ہم نیکی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ برائی سے بچنے کی قوت رکھتے ہیں۔ تو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت اور توفیق کے بغیر نہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کر سکتا ہے، نہ نافرمانی کو چھوڑ سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کر سکتا ہے۔ تو بندے کا حال تو یہ ہے کہ اگر اسے اس کے اپنے نفس، طاقت اور قوت کے حوالے کر دیا جائے تو وہ ہلاک ہی ہو جائے۔ اور مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے رب القوی سے مدد مانگتے ہوئے اس دین کو قوت سے تھام لے اور ہر نیک عمل انجام دینے میں جلدی کر لے، اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے قوت پانے کے لیے کثرت سے یہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے کہ بندہ القوی کی معرفت حاصل کرنے، اس پر ایمان لانے، ہمیشہ اس کا ذکر کرنے، کثرت سے اس کی بڑائی بیان کرنے، اس کی حمد کرنے، اس کی تسبیح لوٹانے، تو آپ دیکھیے کہ جہاں کوئی استغفار کرنا چاہتا ہے، نیک اعمال انجام دینا چاہتا ہے، تو اسے صبر کی اور حسن خلق کی ضرورت ہے، تو حسن خلق اپنانے کے لیے القوی سے مدد مانگے۔ ابراہیم بن ادم ایک غمزدہ آدمی کے پاس سے گزرے تو اسے کہا، کیا اس کائنات میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے کس کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے نہ کیا ہو؟ اس نے کہا، تو غمزدہ آدمی سے سوال یہ کیا، کیا اس کائنات میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے جس کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے نہ کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ ابراہیم نے کہا، کیا تمہارے رزق سے کوئی ایسی چیز کم ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ ابراہیم نے کہا، کیا تمہاری جو عمر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ابراہیم نے کہا، پھر فکر کس چیز کی ہے؟ جو کچھ تمہیں ملنا ہے وہ تم سے چھوٹ نہیں سکتا۔ جو کچھ تمہیں ملنا ہے تم سے چھوٹ نہیں سکتا، اور جو چھوٹ جائے وہ کبھی مل نہیں سکتا۔ تو ہم القوی وحدہ لا شریک لہ پر توکل کرتے ہیں۔ ہم اس طاقت، مال اور قوت پر بھروسہ نہیں کرتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، بلکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ ہم اپنے اعضاء سے اسباب اختیار کرتے ہیں، اور ہم اپنے اعضاء سے اسباب اختیار کرتے ہیں، دل سے اپنے رب القوی پر توکل کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ القوی ہے، ہم اپنے اعضاء سے اسباب اختیار کرتے ہیں اور دل سے اپنے رب القوی پر توکل کرتے ہیں۔ جان لیں کہ آپ کا رب العزیز ہے، الکریم ہے۔ اگر وہ آپ کو اطاعت کرتا دیکھے گا تو آپ سے محبت کرے گا، آپ کو امن، ہدایت اور طمانینت دے گا، اور آپ کو اطاعت کرنے اور برائیوں سے بچنے کی قوت دے گا، اور آپ کی مدد کرے گا، آپ کی حفاظت اور نصرت فرمائے گا۔ تو توحید مومن کی قوت کا سبب ہے، اور شرک اور گناہ انسان کی کمزوری کے اسباب ہیں۔ جس کے ساتھ القوی ہو وہ قوت والا ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ کمزور ہو وہ خود بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے عظیم ناموں سے، عظیم صفات سے بہرہ ور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔